محترم حضرات، میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، دنیا میں بہت ساری بیماریاں ہیں، بلکہ بیماریوں کا طوفان ہے جو موت کا سبب بنا کرتا ہے، انسان کی طاقت کو توڑا کرتا ہے اور انسان کو کمزور دکھاتا رہتا ہے۔ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے، لیکن کچھ بیماریاں یا کچھ پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جو خود ہم اپنے ہاتھ سے کریٹ کرتے ہیں۔ اپنے کو نقصان پہنچانے والی چیزیں خود ہم تیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے سامان ہم خود مہیا کیا کرتے ہیں۔ یہ تباہی کے سامان، یہ موت کے اسباب جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے اور آخرت میں اس کا خطرناک عذاب ہے۔ میں آج اس جمعے میں خطبہ جو دینا چاہتا ہوں، جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ نشے والی چیزوں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ نشے آور چیزیں، شراب نوشی، ڈرگس کا استعمال اور اس کے پیچھے کی کہانی، اس کے نقصانات، شریعت کے نقطہ نظر سے اس کی برائی، اس کو آج بہت زیادہ سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ چیز جس تیزی سے پھیلی ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید بڑے بڑے وائرسز بھی اتنی تیزی سے نہیں پھیلتے ہیں۔ جس تیزی سے یہ گناہ اور یہ بیماری اور برائی سماج میں پنپتی جا رہی ہے، شاید کہ بڑے بڑے ڈیزیز بھی اس طرح سے نہیں پھیلے ہیں۔ جو وبائیں آتی ہیں، جو بیماریاں پھیلا کرتی ہیں، ان کے نقصانات بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں سماج پر جتنی کہ ان نشہ آور چیزوں کے نقصانات ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں گے تو صاف نظر آئے گا کہ دنیا بھر میں جتنا زیادہ سوشل، اکنامیکل، مورل ایفیکٹ ان نشہ آور چیزوں سے ہو رہا ہے، شاید کسی اور چیز سے نہیں ہو رہا ہو۔ اس نے ہمارے سماج کو کھا لیا ہے، سماج کو برباد کر دیا ہے، معاشیات کو تباہ کر دیا ہے، نظام معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، اخلاق کا جنازہ نکال دیا ہے، خاندانوں کو توڑ دیا ہے، رشتوں کو بکھیر دیا ہے، معاشرے کو برباد کر دیا ہے۔ یہ چیز جو کہ مسلمانوں کے درمیان بہت ہی بری اور معیوب سمجھی جاتی تھی، آج مسلمانوں میں بھی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک طبقہ ہے جو اس کا استعمال کرتا ہے، کنزیوم کرتا ہے اور اس کے برے اثرات اور نقصانات کو جھیل رہا ہے۔ ایک طبقہ ہے جو اپنی اکنامک کو اس کے اوپر چلا رہا ہے، جو دوسروں کی زندگی اور دوسروں کی صحت سے کھیل رہا ہے۔ یہ دونوں طرح کے لوگ پورے معاشرے کو برباد کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے کو برباد کر رہے ہیں، وہ تو اپنی زندگی اور پوری اپنے خاندان کی زندگی تباہ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس دھندے میں لگتے ہیں وہ پھر پورے سسٹم کو اور پوری انسانیت کو برباد کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اور ڈیٹاز رکھوں گا جس سے آپ کے سامنے یہ حقیقت کھلے گی کہ کس قدر اس کے بڑے اثرات، برے اثرات، بھیانک اثرات اور خطرناک نتائج سماج پر پڑ رہے ہیں، جس پر پرزور طریقے پر، طاقتور طریقے پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ این جی اوز کو بھی، سوشل ریفارمرز کو بھی اور گورنمنٹس کو بھی، یہ سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی بھیانک نقصان دہ بیماری کو سماج سے روکا جائے۔ آپ جانتے ہیں ابھی پینڈیمک آیا تھا تو اس وقت لوگوں میں کتنا زیادہ گھبراہٹ، ڈر، فکر تھی
کتنا زیادہ لوگ ڈرے ہوئے تھے، وائرس سے ڈر رہے تھے، اس کے پھیلنے سے ڈر رہے تھے، اس کے اثرات سے ڈر رہے تھے، اس کے ذریعے واقع ہونے والی موت سے ڈر رہے تھے۔ لیکن ایک سچائی آپ یاد رکھیے کہ اس پورے پینڈیمک کے ٹائم میں جتنی پوری دنیا میں موت ہوئی ہیں، وہ نشہ آور چیزوں سے مرنے والے لوگوں کا 10% بھی نہیں ہے۔ جو ڈرگس اور الکوہل کے کنزیوم سے دنیا بھر میں لوگ مر رہے ہیں ایوری ایئر، اس کا چند % بھی ہوگا جو اس پینڈیمک سے لوگ مرے ہوں گے۔ اس کی برائی، اس کے اثرات، اس کے میڈیکل ایفیکٹس اس سے 10 گنا زیادہ ہیں، لیکن ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے۔ ان بیماریوں کو ہم بیماریاں نہیں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ سلو پوائزن ہے، کیونکہ وہ دھیرے دھیرے مارتا ہے، وہ دھیرے دھیرے بیمار کرتا ہے، وہ ایک ٹائم پیریڈ لے کر نقصان پہنچاتا ہے، اور جو چیز ڈائریکٹ نقصان جلدی پہنچا رہی ہے ہم اس سے گھبرا کے زیادہ فکر کر رہے ہیں، اور جو چیز سماج کو برباد کر رہی ہے، خاندان کو اجاڑ رہی ہے اور معاشرے کو تباہ کر رہی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اور ہمارا یوتھ جلدی شارٹ اکنامیکل گروتھ کے لیے، شارٹ انکم کے لیے، جلدی سے پیسہ حاصل کرنے کی غرض سے جو جمپ مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں ان غلط دھندوں کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ اس میں جلدی زیادہ پیسہ مل جاتا ہے لیکن رسک کے ساتھ ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کا رسک ہو، قانون کا رسک ہو، ان سب کو پیچھے چھوڑیے، سماج کا جو رسک ہے، معاشرے کا جو رسک ہے، سوشل جو ایفیکٹ ہے، اور فیملی لائف کے اندر جو اس کے برے اثرات ہیں، انسان کی صحت اور میڈیکل کے اعتبار سے جو نقصانات ہیں، اگر اس کو ہی سامنے رکھ لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے یہ کبیرہ ہی نہیں بلکہ اکبر الکبائر گناہ ہے، پوری انسانیت کا مرڈر ہے۔ ایک آدمی کسی کو کل کرے، قتل کرے، ہتھیار سے مارے، وہ اس سے کم جرم ہے جو آدمی ڈرگس اور الکوہل کا دھندا کر کے پورے کے پوری انسانیت کو اور خاندانوں کو برباد کر رہا ہے۔ وہ اس سے بڑا پاپی ہے، وہ اس سے بڑا گنہگار ہے، وہ اس سے بڑا مجرم ہے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ نے فیصلہ بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا اور اس امت کے لیے بھی اللہ کا یہ فیصلہ ہے، یہ بلکہ یہ یونیورسل اللہ کا ڈیسیزن ہے کہ جو بھی کسی ایک جان کو مارتا ہے یا زمین میں فساد پیدا کرتا ہے، اس کو ایسا مانا جائے گا کہ اس نے پورے انسانوں کو مار دیا ہے۔ ایک انسان کو مارنے والا پوری انسانیت کا دشمن اللہ کے اعتبار سے مانا جاتا ہے، اور جو کئی انسانوں کی زندگیوں اور ان کے خاندانوں کی بربادی کا سبب بنتا ہے، ان کی زندگی کے جانے اور ان کے خاندان کی بربادی کی وجہ بنتا ہے، تو پھر اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا درجہ ہوگا، اس کی کیا سزا ہوگی، اس کی کیا پنشمنٹ ہوگی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج جس طرح سے، جس دھڑلے سے اور جس بڑے بڑے سرکاروں کی بیکنگ سے یہ دھندے دنیا بھر میں چل رہے ہیں، وہ ناسور ہے، وہ پوائزن ہے، جو ملکوں کو کھا رہے ہیں، ان کی معاشیات کو کھا رہے ہیں، ان کی اکنامکس کو تباہ کر رہے ہیں، اور ان کے سوشل سسٹم کو کلیپس کرے دے رہے ہیں۔ اور اس کی بربادی صرف ایک انسان تک نہیں ہوتی ہے جو اس کو کنزیوم کرتا ہے، بلکہ اس کا نقصان ورلڈ وائڈ ہوتا ہے۔ اس کا نقصان ایک خاندان کو برباد کر کے پورے سماج کو تباہ کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں پوری دنیا کا جو مورل اور سوشل سسٹم ہے وہ تباہ ہونے لگتا ہے۔ ہمیں اس برائی کو سمجھنا ہے، ایڈریس کرنا ہے، اور لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اس طرف قدم بڑھانا تمہاری اپنی زندگی کی بھی تباہی ہے اور پوری انسانیت کی تباہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کے لیے بڑے پیمانے پر جب تک آواز نہیں اٹھے گی اور پوری دنیا کی سطح پر
اس پر ڈیسیزنس نہیں لیے جائیں گے، تب تک اس دھندے کو بند نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ دھندا چھوٹے موٹے لوگوں کے ذریعے سے نہیں چلتا ہے، بلکہ بہت بڑے بڑے کیپٹلسٹس کے ذریعے سے چلتا ہے، جن کے ہاتھ میں پورے شہروں کی معیشت ہوتی ہے اور وہ انسانوں کی زندگیوں سے کھیلا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری دنیا میں ہر سال کتنے لوگ صرف الکوہل ریلیٹڈ پرابلم سے مرتے ہیں۔ آپ پینڈیمک کو جانتے ہیں کہ اس میں پورے 2-2.5 سال کے عرصے میں کچھ لاکھ لوگ دنیا بھر میں مرے ہیں، جس پر بڑا ہنگامہ ہوا 6-7 لاکھ لوگوں پر۔ لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ہر سال الکوہل ریلیٹڈ پرابلمز کی وجہ سے 2.5 ملین لوگ مرتے ہیں، 25 لاکھ لوگ اس سے ریلیٹڈ وجہ سے مرتے ہیں۔ وہ کینسر کی شکل جب بن جاتا ہے، لیور کینسر ہو یا اس کے نتیجے میں مرڈر ہو یا اس کے نتیجے میں ایکسیڈنٹس ہوں جو ڈرنک ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوتے ہیں، بہرحال سارے ڈیٹاز کو جمع کیا جائے تو دنیا میں 2.5 ملین لوگ صرف الکوہل ریلیٹڈ پرابلمز کی وجہ سے مرتے ہیں۔ کتنی بڑی ڈیزیز ہے، کتنا بڑا ایشو ہے، کتنا ہیلتھ اور میڈیکل کا یہ ایک بڑا کرائسس ہے، لیکن دنیا اس پر خاموش ہے، دنیا اس پر بحث نہیں کرتی، دنیا اس پر چرچا نہیں کرتی، اس کو ٹاپک نہیں بناتی اور اس کے اوپر زیادہ کام نہیں کیا جاتا۔ کچھ این جی اوز ہیں جو اپنے طور پر کچھ کیمپینز چلاتی ہیں، لیکن وہ کافی نہیں ہوتی ہیں اس بڑے پرابلم کو ختم کرنے کے لیے۔ اور پوری دنیا میں یہ 2013 کا ڈیٹا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو جائزہ لیا گیا، جو ٹریفک ایکسیڈنٹ ڈیتھس ہیں 1.25 ملین 2013 کا ڈیٹا ہے، اس کے اندر 30% ڈرنک ڈرائیونگ کی وجہ سے ہے، شراب پی کر کار چلانے اور گاڑی چلانے کی وجہ سے 30% ڈیتھ جو ایکسیڈنٹس کے اندر ہوتی ہے وہ بھی اسی الکوہل اور نشے سے جڑی ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں جو مرڈرز ہوتے ہیں اس کا جائزہ جب نکالا گیا 2012 کا کہ اس میں تقریباً 4 لاکھ سے کچھ زیادہ کلنگ ریکارڈ کی گئی یا مرڈر ریکارڈ کیے گئے، تو اس میں 40% پایا گیا کہ الکوہل کنزیوم کر کے یہ کرائم کمٹ کیا گیا ہے۔ مرڈر کا کام، قتل کا کام اور کارروائی انجام دینے والے 40% شراب یا نشے کو یوز کر کے آتے ہیں۔ اس سے جو نقصان سماج کو ہو رہا ہے، معاشرے کو ہو رہا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ یہ تو جو کرائم ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو ڈیتھ ہو رہی ہیں اس کا ڈیٹا ہوا، باقی اس کے نتیجے میں جو ٹریڈ ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں جو اکنامیکل ایفیکٹ ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ ساری چیزوں کے پیچھے مٹیریل بینیفٹ دیکھا جاتا ہے، اکنامیکل بینیفٹ دیکھا جاتا ہے۔ آج دنیا مادے اور نفع کے پیچھے بھاگتی ہے، جہاں سے فائدہ ملا اس میں زندگی جائے، خاندان جائے، اولاد جائے، سب چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں، ہمیں مال ملنا چاہیے۔ آج دنیا کی سوچ یہ ہے، ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسرے طرح سے سوچتے ہیں، لیکن ایک یہ کہا جائے کہ ورلڈ وائڈ جو ایک تھاٹ بنا ہوا ہے، ایک سینس بنا ہوا ہے، سوچنے کا طریقہ بنا ہوا ہے، وہ مادی فائدے سے جڑا ہے، مٹیریلسٹک ورلڈ، جس کے اندر ہر چیز بینیفٹ اور لاس سے دیکھی جاتی ہے، پروفٹ اور لاس سے دیکھی جاتی ہے۔ ہمیں کتنا اکنامیکل پروفٹ ہوگا اس کے بعد کچھ بھی ہوتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آج کی وہ تھیوریز ہیں یا آج کے وہ سوچ ہے جو دنیا پر راج کر رہی ہے، دنیا کے مائنڈ سیٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ جہاں سے بینیفٹ ملے اس میں پھر دوسروں کا کیا نقصان ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہ کرو، تم اس کو حاصل کرو، یہ تمہارا رائٹ ہے۔ جہاں سے تمہیں نقصان ہو، چاہے دوسروں کا اس سے بڑا نقصان کر دو، تم اپنے نقصان کو ہٹاؤ۔ ہمیں اسلام مصلحت کی دعوت دیتا ہے، تمہیں صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھنا ہے بلکہ ہر وہ چیز جو کسی دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اس کو استعمال کرو۔ مثال کے طور پر یہ فقہ کا ایک مسئلہ ہے
یہ شریعت کی ایک بحث ہے کہ اگر دو لوگوں کو کسی چیز سے تکلیف ہے تو دیکھا جائے گا کس کی تکلیف بڑی ہے، اس کی رعایت کی جائے گی۔ مثال کے طور پر مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، میرا ایک روم میٹ ہے، اس کو فیور ہے یا کولڈ کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ اے سی یوز نہیں کر سکتا یا فین یوز نہیں کر سکتا، اس سے اس کو پرابلم ہو جائے گی۔ مجھے گرمی لگ رہی ہے، میری پرابلم گرمی کا لگنا ہے، ہم دونوں کو ایک ہی روم کے اندر رات گزارنا ہے، یا تو فین چلے گا یا نہیں چلے گا، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو پھر اس میں کیا طریقہ اپنایا جائے گا؟ میری جو پرابلم ہے گرمی لگنے کی وہ چھوٹی پرابلم ہے، اس کی جو بیماری کی پرابلم ہے جس سے کہ اس کو بڑی تکلیف ہو سکتی ہے وہ بڑی پرابلم ہے، اس لیے فین بند رکھنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ شریعت عام لوگوں کی رعایت کو زیادہ پریورٹی دیتی ہے، زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے صرف نشہ لانے والی چیز ہی کو حرام نہیں کیا، بلکہ ہر وہ چیز جو جسم کو نقصان پہنچاتی ہے اس کو بھی حرام کیا ہے۔ جو چیز ہمارے جسم کو نقصان پہنچائے وہ بھی ممنوع ہے، وہ بھی ناجائز ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ کل مفتر حرام، کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی حرام ہے چیز، ہر جسم کے اندر فطور پیدا کرنے والی، کمزوری پیدا کرنے والی چیز حرام اور ناجائز ہے، اس کا استعمال بھی درست نہیں ہے۔ تو ورلڈ وائڈ جو دنیا بھر میں نشے آور چیزوں کے ذریعے سے کاروبار ہوتا ہے اس کے پیچھے مادی فائدہ ہے، مٹیریل بینیفٹ ہے۔ اسی وجہ سے دنیا اس پر روک نہیں لگا پا رہی ہے، کیونکہ بڑے بڑے ساہوکار اور بڑے بڑے اس کے پیچھے مالدار لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1983 کے اندر صرف یو ایس کے اندر، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو ڈاٹا نکالا گیا ہے، وہ جو الکوہل کاسٹ ہوئی ہے، اکنامیکل کاسٹ ہوئی ہے الکوہلزم کی، الکوہل ابیوز کی، اس کے بہت زیادہ استعمال کی، اس کی جو کاسٹ نکالی گئی ہے 117 بلین ڈالرز تھی 1983 میں۔ پھر جب 2006 کے اندر ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے تو اس کی رپورٹ یہ ہے 223.5 بلین ڈالرز اس کی اکنامک کاسٹ ہے الکوہلزم یا الکوہل ابیوز کی۔ اور اس کے بعد یہ تو الکوہل ہوا، ڈرگس اس کے علاوہ جو کئی قسموں کے ہوتے ہیں، کئی کیٹیگریز کے ہوتے ہیں، زمین کی کاشتکاریوں سے نکالے جاتے ہیں، کاشتکاری کر کے نکالے جاتے ہیں اور پوری دنیا بھر میں سپلائی کیے جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو بڑی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں جو پوری دنیا میں اس کو پھیلاتی ہیں، ملک کے قانون اور ایڈمنسٹریشن کے تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، اس کے بین کے باوجود، اس کے ممنوع ہونے کے باوجود، اس کے ناجائز ہونے کے باوجود، اللیگل قرار دینے کے باوجود کیسے سپلائی ہوتا ہے، کیسے پوری دنیا میں پھیلتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی وہ اللیگل ہے، لیکن کہاں سے آتا ہے، کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کیا یہ ڈھکی چھپی باتیں ہیں؟ یہ باتیں سب کو معلوم ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو معلوم ہے، گورنمنٹ کو معلوم ہے، لیکن کیونکہ اس کے پیچھے مادی فائدے ہیں تو اس کے روکنے کے انتظامات نہیں کیے جاتے ہیں۔ یو این کی رپورٹ ہے، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو ٹریڈ ہوتی ہے ایک سال کے اندر جو پوری دنیا میں ڈرگس کی ٹریڈ ہوتی ہے وہ 322 بلین ڈالرز کی ہے۔ 322 بلین ڈالرز کی ٹریڈ ورلڈ وائڈ ایوری ایئر ڈرگس کی ہوتی ہے۔ سب جگہ قانونی اعتبار سے ممنوع ہے، لیکن پھر بھی ٹریڈ ہو رہی ہے، اور اتنی بڑی ٹریڈ ہو رہی ہے، اور ملکوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ ایک تنکا ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جائے سب کو معلوم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر فوراً پکڑ ہو جاتی ہے۔ سونے کا 1 گرام بھی اگر اللیگل آ جائے تو معلوم ہوتا ہے، لیکن نشے آور چیزیں پوری ملکوں کے درمیان ٹریڈ ہو کر جا رہی ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اس پر روک تھام ہی نہیں ہو رہی ہے، اس پر کسی قسم کی بندش نہیں لگائی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں مادی فائدہ سب کو پہنچ رہا ہے اور سب کو مل رہا ہے۔ یو این کی دوسری رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں جو ڈرگ کنزیومرز ہیں ان کی تعداد 2.5 ملین ہے۔ پوری دنیا میں
تقریباً 25 لاکھ لوگ ہیں جو ہیوی ڈرگ یوز کرتے ہیں۔ یہ تعداد معمولی ہے؟ 1 لاکھ لوگ بھی اگر دنیا میں پینڈیمک سے افیکٹڈ ہو گئے تھے تو ہم کتنے پریشان تھے۔ لیکن یہ چیز جو موت ہے، اس کے بعد موت ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ یا تو اس کو روکنا ہے، اس کے بعد ٹریٹ کرنا ہے، ریہیب کرنا ہے، تبھی بچ سکتا ہے، ورنہ یہ چیز ہر حال میں موت تک لے جائے گی۔ الکوہلزم یا الکوہل ابیوز یا ہیوی ڈرگ یوز جو ہے وہ چیز لا محالہ موت تک لے جاتی ہے۔ اس لیے کسی کو گن سے مارنا یا کسی کو ڈرگ دے کر مارنا، دونوں مارنے کے گناہ ہیں، قتل کے گناہ ہیں۔ جو بھی یہ کاروبار کرتا ہے یا کسی طریقے پر بھی اس کاروبار میں جڑا ہوا ہے، وہ بدترین مرڈر کا گناہ کر رہا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب نچوڑنے والا، شراب لے کر جانے والا، شراب کا برتن دینے والا، سب کے سب شراب کے بدترین گناہ کے شکار ہیں۔ صرف پینے والا گناہ گار نہیں ہوتا، اس کو لانے والا، اس کی اجازت دینے والا، اس کے ٹولز بنانے والا، اس کے راستے ہموار کرنے والا، سب کو گناہ ملتا ہے۔ صحیح اور صریح حدیث ہے۔ لہذا جو نوجوان اس راستے پر چل رہے ہیں یا جو لوگ اس طریقے پر آگے بڑھ رہے ہیں یا اس کو اپنا ذریعہ معاش بنا رہے ہیں، وہ بدترین گناہ کا شکار ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ گناہ صرف نشے کے استعمال تک نہیں ہے، یہ موت کا گناہ ہے، موت کا گناہ۔ جو کنزیوم کرتا ہے وہ حرام چیز استعمال کرتا ہے، لیکن جو اس کا ٹریڈ کرتا ہے وہ مرڈر کرتا ہے، قتل کرتا ہے، قتل کا گناہ کرتا ہے، اور اس پر اس کو بدترین سزا اللہ کی طرف سے دی جائے گی۔ اس لیے اس بارے میں بہت زیادہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا، جاگرک کرنا، نوجوانوں کو بچانا، کیونکہ جس طرح سے آج یہ بیماری پھیل رہی ہے، جس طرح سے اسکول اور کالجز تک میں اس کو پہنچا دیا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں تک اس کو لایا گیا ہے، یہاں تک کہ جیسا کہ مجھے معلومات ملی ہیں، لڑکیوں تک کو اس کو پہنچایا گیا ہے، لڑکیاں اس کو یوز کر رہی ہیں، اسکول کی لڑکیاں کالج میں جانے سے پہلے اسکول لیول پر بھی اس کو کنزیوم کرنے والے ہماری مسلم لڑکیاں ہیں۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے ہمارے سماج کے لیے؟ ہم اس سماج کا ایک حصہ ہیں، ہمارے پاس سارے سسٹم ہیں، ہمارے پاس ساری NGOs ہیں، ہمارے پاس بہت سارے کام کرنے والے ادارے اور انسٹیٹیوشنز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارے سماج میں اس طرح کی بیماری چھوٹے موٹے نہیں بڑے پیمانے پر پھیل رہی ہے، اور 1-2 لوگ نہیں سینکڑوں لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، تو ہمارے لیے بہت فکر کی اور ڈر کی بات ہے، توجہ دینے کی بات ہے، اور اس بارے میں لوگوں کو سمجھانے اور ان کو اس برائی سے روکنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت مت برباد کرو۔ آخرت تو برباد ہوگی، دنیا بھی برباد ہوگی، کیونکہ جو دوسرے کا برا چاہتا ہے اللہ اس کا بھی برا اس کو دنیا میں دکھاتا ہے۔ جو دوسروں کی عقلوں سے کھیلتا رہا، دوسروں کی زندگی سے کھیلتا رہا، دوسروں کو نقصان پہنچاتا رہا، کل وہ بھی اپنے گھر میں نقصان کو دیکھے گا اور اپنی زندگی میں انہی تکلیفوں کو اٹھائے گا جو دوسروں کو پہنچایا کرتا تھا۔ کیونکہ پلٹ کر یہ سزائیں آتی ہیں، پلٹ کر ہماری زندگی میں لوٹتی ہیں، دوسروں کو دی گئی تکلیف ہمارے اوپر پلٹ کر آیا کرتی ہے، جو اللہ کا دنیا میں ایک حساب ہوتا ہے، آخرت میں اس کا اصل حساب ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں وہ خاندان کے خاندان برباد ہوتے ہیں، پھر ان کا ریلیشن شپ باقی نہیں رہتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، بچے اور باپ کا رشتہ نہیں بچتا ہے، آپس میں خاندان بکھر جاتا ہے، کیونکہ وہ شخص جو نشے کا استعمال کرتا ہے وہ صرف اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا، وہ اپنی زبان کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے پوری فیملی سسٹم کو برباد کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک سوسائٹی پوری کی پوری کلیپس ہوتی ہے۔ جو بات قرآن نے کہی تھی اور ایک بڑی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہی تھی، انہو رجس، یہ بڑی ناپاک اور گندی چیز ہے اور شیطان کا کام ہے، یہ شیطانی چیز ہے اور بہت ناپاک چیز ہے، گھناؤنی اور گندی چیز ہے، جس سے کہ تم اپنی زندگی کو اور اپنے پورے سماج کی زندگی کو برباد کرتے ہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ شریعت نے جس طریقے پر اس کو روکا اور جتنی سختی کے ساتھ اس پر پابندی لگائی، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ لگائی،
اس کو آج ہم نے فراموش کر دیا ہے اور اس پر لوگوں میں توجہ کم دلائی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس طرف لوگوں کو توجہ دلائی جائے، اور جو لوگ اس کا شکار ہو گئے ہیں ان کو ایک پروسیس میں لا کے نکالا جائے۔ صرف جمعے کے خطبے اور تقریر سے اس کا حل نہیں نکل سکتا۔ میں کھلے طور پر کہتا ہوں کہ ایک تقریر سے، ایک وعظ سے، ایک بیان سے، ایک نصیحت سے کوئی اس سے رک نہیں جایا کرتا ہے اور کوئی اس دھندے کو نہیں چھوڑ دیا کرتا ہے۔ یہ ہمیں ایک زبردست مہم اور مشن کے طور پر اپنانا پڑے گا اور سماج میں تبدیلی لانے کی فکر کرنا پڑے گا، اور جو لوگ اس کا شکار ہیں ان کے ریہیب کی کوشش کرنا پڑے گا اور ان کے خاندانوں کو انوالو کر کے اس کی طرف توجہ دلانی پڑے گی۔ ایک بڑی تعداد یوتھ کی وہ ہے جن کے فیملی کے لوگ نہیں جانتے کہ یہ اس کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ایک گیپ فیل کرتا ہے اپنے اور اپنی فیملی کے درمیان۔ باپ کا بیٹے کے ساتھ، بچے کے ساتھ جو کہ بڑی ایج کی طرف آ رہا ہے، وہ رشتہ نہیں رہتا جو ایک کو دوسرے سے قریب کر کے سمجھنے اور سمجھانے کی سطح پر لا سکے، تو اس کے نتیجے میں وہ آلٹرنیٹیو ڈھونڈتا ہے، وہ دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے، وہ اس کا حل تلاش کرتا ہے، دوسرے طریقے پر یا دوسری جگہوں سے وہ اپنی چیزوں کو سیٹسفیکشن دلانے کی کوشش کرتا ہے، جہاں سے وہ راستہ بدل لیتا ہے اور پھر وہاں تک چلا جاتا ہے جہاں سے عام طور پر واپس آنا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنا ہے، اپنے نوجوانوں کی فکر کرنا ہے، ان کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کے اوپر نگاہ رکھنا ہے، ان کو گھر میں اچھا ماحول دینا ہے، ان کو اوپن ڈسکشن کی طرف لانا ہے، ان کو ہر طرح کی پرابلم گھر کے اندر شیئر کرنے کی دعوت دینا ہے، تاکہ وہ کسی ایک ایسے راستے کی طرف نہ بڑھ سکیں جہاں پر ان کو پھر انجام کا پتہ نہ ہو، اور جب وہ انجام کو دیکھیں تو اس وقت پلٹنے کے راستے ان کے اوپر بند ہو گئے ہوں اور سب افسوس کے ہاتھ ملتے رہ جائیں اور کسی کے لیے بھی کچھ حل نکالنے کا راستہ نہ سوجھے۔ اس سے پہلے بچیے، اس سے پہلے سمجھیے، اس سے پہلے اپنے معاشرے کو بچائیے۔ یہ ہماری کلیکٹیو ذمہ داری ہے، یہ ہماری سب کی مشترک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سماج کو، اپنی کمیونٹی کو اور پھر اپنے ملک کے اندر بھی جس حد تک ہم کر سکتے ہیں اس خطرناک پینڈیمک کو، اس خطرناک ڈیزیز کو دور کرنے اور روکنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس راستے میں کام کرنے والا اور صحیح لوگوں کے درمیان اویئرنیس پیدا کر کے ان کو بچانے والا بنائے، اس گناہ سے ہمارے معاشرے کو بچائے، ہمارے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو ڈرگس اور اس طرح کی برائیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہر طرح سے ہمارے سماج کی جو سماجی برائیاں ہیں ان کو دور کر کے اچھا معاشرہ، اچھا سماج، اچھا فیملی سسٹم ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔